مکہ مکرمہ سے 330 کلومیٹر دور وادی بدر کے سنگلاخ میدان میں کفار کے 70 سرداروں اور جنگجوؤں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ان میں رئیس مکہ اور دشمن اسلام ابو جہل بھی ہیں، جس کی سربریدہ لاش دنیا کے متکبر اور ظالم و جابر لوگوں کو عبرت کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ابو جہل کا سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ پھر صحابہ کرام کی جانب متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، عمار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے تمہاری ماں کا قاتل جسے اللہ نے قتل کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے مکروہ سر کی جانب دیکھا تو ماں کی شہادت کا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک قبیلے ابس کے رہنے والے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جوان سال بھائی خاموشی سے گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ والدین کے شدید اصرار پر وہ اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ بھائی کی کھوج لگاتے ہوئے مکہ جا پہنچے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد بھی جب کوئی سراغ نہ ملا تو ساتھ آنے والے دونوں بھائی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے، لیکن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی محبت نے اپنا اسیر بنا لیا۔ وہاں ان کی ملاقات ابو جہل کے چچا قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ سے ہوئی۔ ابو حذیفہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے پاس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خبات نامی ایک کنیز تھیں، جن کی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر دی۔ 571 عیسوی میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابو حذیفہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خاندان آج تک ابو حذیفہ کے ساتھ ہی مقیم رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابو حذیفہ کا انتقال ہوا تو قبیلہ بنو مخزوم کی سربراہی ابو جہل کے پاس آ گئی۔ ابو جہل نے اپنے چچا ابو حذیفہ کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اپنی غلامی میں لے لیا، حالانکہ ابو حذیفہ انہیں بہت پہلے ہی آزاد کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اسلام کے سورج کی روشن کرنیں غار حرا سے نکل کر دنیا کو منور کرنے کے لیے بے تاب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بہت ہی قریبی احباب اسلام قبول کر چکے تھے، جن میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر اور بیٹے بھی شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلقات تھے، چنانچہ وہ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، جنہوں نے ان کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی، اور اسی ملاقات کے دوران وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب غربا، غلام، خادم، کنیزیں اور مجبور و مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں ان کے آقا اور قبائل کے با اثر افراد بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔
ابو جہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیزیوں اسلام قبول کر لے، یہ اسے کسی طرح گوارا نہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بے سہارا افراد میں سے تھیں جن کا مکے میں کوئی عزیز تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے، یعنی اس وقت مکے میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ ضعیف بوڑھی ناتواں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی تپتی ریت پر بچھے سرخ پکتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ آئین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی، لوہے کی بھاری بھرکم زرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا اور کبھی گلے میں لوہے کا بھاری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ زخمی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے مجروح جسم کو دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت زار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر قہقہے بلند کرتا، لیکن اسلام کے ان جان نثاروں پر کہ یہ سب جو روز ستم ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ لا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت بے قرار ہے۔ اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دھارا نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈھال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا اور گڑجتے ہوئے بولا، اے بوڑھی کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ صبر و استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں تو ان کی پرنور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروز شعاؤں نے ابو جہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ قوت ایمانی سے لبریز، مضبوط اور توانا لہجے میں گویا ہوئیں، اے عمرو بن ہشام، تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے۔ اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جبکہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا نیزہ لاگرو کم زور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ کی اس دردناک موت کا بے حد دکھ ہوا۔ جوش انتقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، اب تو حد ہو گئی، اب اجازت دیجیے کہ ہم ان سے انتقام لیں۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یوں حضرت عمار والدہ کے بعد والد کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور آل یاسر پر ظلم کرنے والا اس امت کا فرعون 2 بچوں کے ہاتھوں جہنم میں رسید ہوا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔